تو انہوں نے کہا کہ یہ 13 سال کی عمر میں جیسے نارمل ایک بچی جوان ہوتی ہے ایسے اس کی یعنی پوری جو ایک گروتھ ہوتی ہے بریسٹ کی وہ ہو چکی تھی، اور اس کا جو پورا جسم ہے وہ ایک نظر آتا تھا کہ یہ جوان ہو چکی ہے۔ تو جب کیس ٹیکنگ میں یہ پتہ چلا تو میں نے ان کو کہا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا یعنی مس ہیپ نہیں ہوا، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی یا کوئی ریپ وغیرہ کا کیس ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ کی سچ ہے کہ آپ نے جو بار بار ایک مسئلہ ڈسکس کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک کیس کے حوالے سے ہے۔ میرے پاس کافی سال پہلے ایک بچی کا کیس آیا تھا، وہ بچی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو اس کو فٹس پڑھتے تھے۔ یعنی کیس سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آبزرویشن بڑی قیمتی ہوتی ہیں، آبزرویشن کے اوپر یا کیس ٹیکنگ کے اوپر بھی مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو جب وہ بچی آئی تو میں نے پورا کیس توجہ سے سنا۔ میں نے کہا کہ اس بچی کو فٹس کب سے پڑھ رہے ہیں؟ تو والدین نے کہا جی اس کو 13 سال کی عمر سے فٹس پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ 13 سال کی عمر میں یہ اس کی کیا پوزیشن تھی، جسمانی حالت کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 13 سال کی عمر میں جیسے نارمل ایک بچی جوان ہوتی ہے ایسے اس کی یعنی پوری جو ایک گروتھ ہوتی ہے بریسٹ کی وہ ہو چکی تھی، اور اس کا جو پورا جسم ہے وہ ایک نظر آتا تھا کہ یہ جوان ہو چکی ہے۔ تو جب کیس ٹیکنگ میں یہ پتہ چلا تو میں نے ان کو کہا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا یعنی مس ہیپ نہیں ہوا، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی یا کوئی ریپ وغیرہ کا کیس ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، اس کے اوپر میں دوائی لکھوں گا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو انہوں نے پہلی ملاقات میں کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر 15 دن کے بعد دوسری دوائی لی، واضح قسم کی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہوتی تھی پھر بیمار ہو جاتی تھی، پھر اس کو فٹس پڑتے تھے۔ میں نے ان کو بار بار تیسرے اور چوتھے وزٹ میں ایک ہی بات کی، میں نے کہا کہ آپ اس کا جو کوئی مسئلہ ہے پرانا یعنی 13 سال کی عمر میں کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی ڈر خوف کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہو، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی ٹینشن ہوئی ہو۔ تو بہرحال انہوں نے جب میاں بیوی نے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے چوتھے وزٹ میں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک فیملی کے ممبر تھا تو اس نے بچی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی تھی، کوئی زیادتی کی تھی، تو یہ بات آپ کی سچ ہے کہ یہ اس وقت سے بیمار ہے اور اب اس کی عمر 20-22 سال ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس کے فٹس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم کیس کو سمجھتے ہیں تو کیس بہترین ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ کیس ٹیکنگ میں آبزرویشن بڑی ضروری ہوتی ہے۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے بخار ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آبزرویشن کہتے ہیں کہ اس کو ٹائیفائڈ کا مسئلہ نہ ہو یا کیسے اس کو مسئلہ ہوا تھا۔ جب کیس سنتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آبزرویشن بھی کام کرتی ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ کی سچ ہے کہ آپ نے جو بار بار ایک مسئلہ ڈسکس کیا تھا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس کے ساتھ واقعی ریپ ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ دوائی لکھیں۔ تو جب آپ ریپ پٹی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ریپ کے حوالے سے جو ایلمنٹس فرام ریپ ہے اس کی ایک ہی دوائی لکھی ہوئی ہے، کارسینوسن۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب کسی کو دکھ ہوتا ہے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو جب اس کے برین پہ اثر ہوتا ہے تو وہ بڑے قسم کے مسائل ہوتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی بڑی بیماری ہو سکتی ہے اور اس کو کوئی کینسر نما بڑی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب میں نے ریپٹی کے اندر دیکھا کہ اس بچی کو جو ہے نا وہ ریپ کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے تو میں نے جب ان کو کارسینوسن 200 پاور کے ایک خوراک دی اور اس کے بعد جو چھوٹی موٹی دوائیاں تھیں آرٹیمیشیا وغیرہ جیسے سائیکوٹا وغیرہ اور جو اور دوائیاں دی تھی میں نے اگنیشیا وغیرہ، جب وہ دوائیاں استعمال کی تو اس بچی کا جو فٹس کا مسئلہ تھا یعنی وہ 100% حل ہو چکا ہے۔ حالانکہ ہم مختلف دوائیاں استعمال کر رہے تھے لیکن جب ہمیں نقطہ ملا تھا کہ ایلمنٹس فرام ریپ تو ایک ہی دوائی نے ہمارا کام کر دیا اور کیس بھی ٹھیک ہو چکا ہے۔ آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔